بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ انفال کی تفسیر، حدیث نمبر 3212۔ حدثنا ابو بکر بن حدثنا ابو بکر بن عیاش عن عاصم بن بہدلۃ عن مصعب بن سعد عن نبی قال لما كان يوم بدر جئت بسيف فقلت يا رسول الله ان الله قد شفى صدري من المشركين او نحو هذا هب لي هذا السيف فقال هذا ليس لي ولا لك فقلت عسى ان يعطى هذا من لا يبلى بلائي فجاءني الرسول فقال انك سألتني وليس لي وانه قد صار لي وهو لك قال فنزلت يسألونك عن الانفال الآية هذا حديث حسن صحيح وقد رواه سماك عن مصعب بن سعد ايضا وفي الباب عن عبادة بن الصامت۔ حضرت سعد رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں غزوہ بدر کے دن میں ایک تلوار لایا اور عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے میرے سینے کو مشرکین سے شفا بخشی، یا اس جیسا کوئی اور جملہ عرض کیا، یعنی مشرکین کو ختم کر دیا، اب میرے دل کو سکون حاصل ہوا ہے، جو اسلام کے سخت ترین دشمن تھے وہ مارے گئے، اس لیے میرے دل کو تشفی اور خوشی تسلی حاصل ہوئی ہے، مجھے یہ تلوار عنایت فرمائیے۔ آپ نے فرمایا یہ تلوار نہ تمہاری ہے اور نہ ہی میری۔ میں نے دل میں کہا شاید حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ تلوار ایسے شخص کو عنایت فرمائیں گے جس نے میری طرح مصائب برداشت نہیں کیے ہوں گے۔ اسی دوران نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خاصیدہ اور کہا تم نے مجھ سے تلوار مانگی، اس وقت وہ میری نہ تھی، اب وہ میری ملک ہے، لہذا وہ میرے لیے ہے۔ حضرت سعد فرماتے ہیں اچھا لہذا وہ تمہارے لیے ہے۔ جس وقت مال غنیمت ابھی تقسیم نہیں ہوا تھا وہ کسی کی ملکیت نہیں تھی، جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ملکیت میں آ گئی تو آپ نے ان کو وہ تلوار عطا فرما دی۔ اس وقت یہ آیت نازل ہوئی، وہ آپ سے مال غنیمت کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ مال غنیمت کا حق کس کو ہے، کون اس کا مالک ہے، تو آپ فرما دیجئے قل الانفال للہ والرسول، انفال مال غنیمت کا حق اللہ کا ہے اور رسول اللہ کا ہے، ملکیت یہ اللہ کی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ یہ حدیث حسن صحیح ہے، سماک نے بھی اسے مصعب بن سعد سے روایت کیا۔ حدیث نمبر 3213۔ حدثنا محمد بن بشار حدثنا عمر بن يونس اليمامي حدثنا عكرمة بن عمار حدثنا ابو الزبير حدثني عبد الله بن عباس حدثني عمر بن الخطاب قال نظر نبي الله صلى الله عليه وسلم الى المشركين وهم 1000 واصحابه 312 رجلا فاستقبل نبي الله صلى الله عليه وسلم القبلة ثم مد يديه وجعل يهتف بربه اللهم انجزني ما وعدتني اللهم انك ان تهلك هذه العصابة من اهل الاسلام لا تعبد في الارض فما زال يهتف بربه مادا يديه مستقبل القبلة حتى سقط رداؤه من منكبيه فاتاه ابو بكر فاخذ رداءه فالقاه على منكبيه ثم التزمه من ورائه وقال يا نبي الله كفاك مناشدتك ربك فانه سينجز لك ما وعدك فانزل الله تبارك وتعالى اذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم انی ممدکم بألف من الملائکة مردفین فامدهم الله بالملائکة۔ هذا حدیث حسن صحیح غریب لا نعرفه من حدیث عمر الا من حدیث عكرمة بن عمار عن ابی الزمیل وابو الزمیل اسمه سماک الحنفی قال وانما كان هذا يوم بدر۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے غزوہ بدر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرکین کی طرف دیکھا اس حال میں کہ وہ 1000 تھے، مشرکین کی تعداد 1000 تھی غزوہ بدر میں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب 313 تھے۔ پس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قبلے کی طرف رخ کیا، پھر اپنے دونوں ہاتھ اٹھائے دراز کیے اور اپنے رب سے مناجات کرنے لگے، اے اللہ مجھ سے کیا ہوا وعدہ پورا فرما۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے میدان بدر میں، جنگ بدر کے موقع پر میدان جنگ میں جنگ شروع ہونے سے پہلے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مناجات کر کے اللہ تعالیٰ سے عرض کرنے لگے کہ تو نے مجھ سے جو وعدہ کیا ہے فتح و نصرت کا، اس وعدے کو پورا فرما۔ اے اللہ اگر مسلمانوں کی اس مختصر سی جماعت کو تو ہلاک کر دے گا، ختم کر دے گا تو روئے زمین پر تیری عبادت نہ ہوگی۔ اگر یہ جماعت مختصر سی جماعت اگر ہلاک ہو جائے، ختم ہو جائے، فنا ہو جائے تو پھر روئے زمین پر تیری عبادت کرنے والا کوئی نہیں رہے گا۔ آپ مسلسل ہاتھ پھیلائے قبلے کی طرف رخ کیے ہوئے دعا مانگتے رہے یہاں تک کہ چادر مبارک کندھوں سے گر پڑی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ آگے بڑھے اور چادر اٹھائی اور آپ کے کندھے مبارک پر چادر ڈال دی، پھر آپ کی پشت مبارک سے چمٹ گئے اور عرض کیا کہ اے اللہ کے نبی اپنے رب سے کافی مناجات ہو چکی ہے، ان قریب اللہ تعالیٰ آپ سے کیا ہوا وعدہ پورا فرمائے گا۔
اللہ تعالیٰ کا وعدہ سچا ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ سے وعدہ کیا ہے، آپ اللہ کے محبوب اور مقرب بندے ہیں، اللہ ضرور آپ کی بات سنے گا اور آپ سے کیے ہوئے وعدے کو پورا فرمائے گا۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی، آپ یاد کیجیے اس وقت کو جب تم اپنے رب سے مدد طلب کر رہے تھے تو اس نے تمہاری دعا قبول کی، یہ کہہ کر کہ میں تمہاری مدد کروں گا 1000 فرشتوں کے ذریعے جو ایک کے پیچھے ایک آئیں گے۔ فَأَمَدَّهُمُ اللَّهُ بِالْمَلَائِكَةِ، پس اللہ تعالیٰ نے ان کی مدد فرمائی فرشتوں کے ذریعے۔ یعنی غزوہ بدر کے موقع پر اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو بھی نازل کیا جو صحابہ کرام کی مدد کیے میدان جنگ میں۔ چنانچہ غزوہ بدر میں صحابہ کرام حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت میں رہے اور آپ لشکر کے امیر تھے، اور غزوہ بدر میں مسلمانوں کو فتح و نصرت سے ہمکنار کیا گیا، اور جو سخت ترین کافر تھے وہ مارے گئے، بڑے بڑے کفار قریش مارے گئے، اور مسلمانوں کی یہ سب سے پہلی فتح تھی۔ حالانکہ مسلمانوں کی تعداد کفار کے مقابلے میں بہت کم تھی، کفار مسلمانوں کے مقابلے میں 2 گنا زیادہ تھے۔ صحابہ کرام حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ملا کر 313 تھے تو کفار 1000 تھے۔ کفار کی تعداد کا اندازہ کرنے کے لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا کہ صحیح تعداد معلوم کرنا ہو تو دیکھو کہ وہ لوگ کتنے اونٹ ذبح کر رہے ہیں پکوان کے لیے، تو آپ سے عرض کیا گیا کہ انہوں نے 10 اونٹ ذبح کیے، تو آپ نے فرمایا اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کی تعداد 1000 کی ہے۔ یہ اس سے آپ نے اندازہ لگایا کہ 1 اونٹ 100 آدمیوں کے لیے کافی ہوتا ہے، انہوں نے 10 اونٹ ذبح کیے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ 1000 کی تعداد میں ہیں۔ اور مسلمان بے سر و سامانی کے عالم میں ان کے پاس ہتھیار بھی زیادہ نہیں تھے، جنگی سامان بھی زیادہ نہیں تھا، بس اللہ کی ذات پر توکل کرتے ہوئے انہوں نے غزوہ بدر میں دشمنان اسلام کے خلاف جنگ کی اور اللہ کے فضل سے کامیاب رہے۔ اور اسماء بدر، جنگ بدر میں شریک ہونے والے صحابہ کی بہت بڑی فضیلت ہے، ان کے ناموں کی بھی یہ برکت ہے کہ جس گھر میں ان کے نام رکھے جاتے ہیں وہ گھر چوری سے محفوظ ہو جاتا ہے، آفات و بلیات سے محفوظ و مامون ہو جاتا ہے۔ سلسلے میں بڑے بڑے محدثین کرام نے بہت ساری کتابیں لکھی ہیں جس میں انہوں نے جنگ بدر میں شریک ہونے والے صحابہ کے اسماء گرامی کو جمع کیا، اور ان ناموں کے ذریعے استغاثہ بھی کیا جا سکتا ہے، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا بھی کی جا سکتی ہے۔ اور جنگ بدر میں شریک ہونے والے صحابہ کو اللہ تعالیٰ نے اتنا بڑا اعزاز بخشا کہ اللہ تعالیٰ نے جنگ بدر میں شریک ہونے والے صحابہ سے فرمایا کہ میں نے تمہاری مغفرت کر دی، اب تم جو چاہو عمل کرو، آزاد ہو۔ اتنی چھوٹ اللہ تعالیٰ نے ان کو دے دی، لیکن اس کے باوجود ان کی تقوی و پرہیزگاری کا یہ حال تھا کہ وہ ہمیشہ اللہ تعالیٰ کے عذاب اور خوف سے ڈرا کرتے تھے اور روتے تھے۔ حدیث نمبر 3214، حدثنا عبد بن حمید حدثنا عبد الرزاق عن اسرائیل عن سماک عن عکرمۃ عن ابن عباس قال لما فرغ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من بدر قیل له علیک العیر لیس دونها شیء قال فناداه العباس وهو في وثاقه لا يصلح وقال لأن الله وعدك إحدى الطائفتين وقد أعطاك ما وعدك قال صدقت هذا حدیث حسن۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ بدر سے فارغ ہوئے، معرکہ سر کیے، غزوہ بدر میں فتح و نصرت سے ہمکنار ہوئے اور اس سے فارغ ہوئے تو عرض کیا گیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ قافلے کو لے لیں۔ عرب مشرکین مکہ کا ایک قافلہ ساز و سامان کے ساتھ سفر کر رہا ہے، صحابہ کرام یہ درخواست کیے کہ اب کوئی رکاوٹ نہیں ہے، جنگ ہو گئی ہے، اب ہم کو چاہیے کہ ہم قافلے کو اپنے قبضے میں لے لیں، اب کوئی رکاوٹ نہیں ہے۔ تو اب فرماتے ہیں حضرت عباس رضی اللہ عنہ جو اس وقت قید میں تھے، قیدی بن کر آئے تھے، پکار کر کہنے لگے یہ ٹھیک نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آپ سے 2 جماعتوں میں سے ایک کا وعدہ فرمایا اور وعدے کے مطابق اس نے آپ کو ایک چیز عطا کر دی، لہذا اب دوسری چیز کے درپے نہ ہونا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ نے سچ کہا۔ یہ حدیث حسن ہے۔ 2 چیزیں تھیں وہاں پر، ایک تو دشمن سے مدبھیڑ ہونا تھا، دشمن کے مقابلے میں میدان میں اترنا تھا، اور ایک صورت تھی صحابہ کے لیے کہ مشرکین مکہ کا، کفار مکہ کا جو قافلہ تجارتی سامان کے ساتھ آ رہا تھا اس کے درپے ہو کر سامان پر قبضہ کرنا تھا اور ان کو سبق سکھانا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے 2 میں سے ایک کا وعدہ کیا تھا، یا تو جنگ یا قافلے کا ساز و سامان۔ تو میدان جنگ میں اترے، جب غزوہ بدر کا واقعہ پیش آیا تو ایک چیز عطا ہو گئی،
اب دوسری چیز کے در پہ نہ ہونا، کیونکہ اللہ نے ایک کا وعدہ کیا تھا۔ حضرت عباس رضی اللہ عنہ جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہیں، جن کو آپ بےحد چاہتے تھے، مشرکین مکہ کے اصرار پر، ان کے زبردستی کرنے کی وجہ سے آپ جنگ بدر میں شریک ہوئے کفار کی طرف سے اور قید ہو کر آئے، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کا احترام کیا، اکرام کیا، اور قیدیوں کے لیے جو لباس فراہم کیا گیا، حضرت عباس رضی اللہ عنہ طویل القامت تھے، آپ دراز قد کے تھے، تو آپ کو کسی کی بھی قمیص نہیں آ رہی تھی، تو اس وقت رئیس المنافقین کی قمیص لے کر آپ کو دی گئی، اور وہ رئیس المنافقین بھی دراز قد والا تھا۔ تو جب وہ مر گیا رئیس المنافقین، تو اس کے بیٹے سچے اور پکے عاشق رسول تھے، صحابی رسول تھے، انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر آپ کا قمیص مبارک طلب کیا، تاکہ برکتاً وہ رئیس المنافقین کو کفن دیا جائے اس کا۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی قمیص مبارک عطا فرمائی، اور یہ بھی فرما دیا کہ وہ منافق ہے، منافق ہونے کی وجہ سے اس کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا، لیکن اس کے باوجود آپ نے کیوں عطا فرمایا؟ اس میں دو حکمتیں بیان کی محدثین کرام۔ پہلی حکمت تو یہ تھی کہ حضرت عباس رضی اللہ عنہ کو جب وہ جنگ بدر میں قید ہو کر آئے، تو ان کو اس نے قمیص عطا کی تھی رئیس المنافقین نے، تو اس کا وہ احسان چکانا تھا، اس احسان کے بدلے کو چکانے کے لیے آپ نے اپنی قمیص عطا فرمائی۔ اور دوسری وجہ یہ ہے کہ آپ نے تألیف قلب کے لیے، اگرچہ کہ وہ منافق ہے، ہو سکتا ہے کہ میرے حسن سلوک سے اس کی قوم اسلام کی طرف مائل ہو، چنانچہ آپ نے قمیص عطا فرمایا۔ قمیص عطا فرمانے کی برکت سے رئیس المنافقین کے قبیلے کے 1000 افراد دائرہ اسلام میں داخل ہو گئے، مسلمان ہو گئے سچے اور پکے دل سے۔ حالانکہ رئیس المنافقین نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر موقع پر تکلیف پہنچائی تھی، ایذا پہنچائی تھی، لیکن اس کے باوجود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اس کے ساتھ یہ سلوک دیکھ کر 1000 افراد مسلمان ہو گئے۔ بہرحال حضرت عباس رضی اللہ عنہ کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیدیوں سے فرمایا کہ فدیہ دے کر اپنی جان چھڑا لو، یعنی جو اپنی جان بچانا چاہتا ہے، چھڑانا چاہتا ہے، وہ فدیہ دے۔ اگر کسی کے پاس فدیہ نہ ہو تو وہ مسلمانوں کے 10 بچوں کو تعلیم دے۔ تو اس سے تعلیم کی اہمیت معلوم ہوتی ہے، کتابت کی اہمیت اور درس و تدریس کی اہمیت معلوم ہوتی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے قیدیوں کے لیے جو اپنی جان کا فدیہ مال کے ذریعے نہیں دے سکتے لیکن لکھنا پڑھنا جانتے ہیں، تو آپ نے ان کو حکم دیا کہ وہ مسلمانوں کے 10 بچوں کو لکھنا پڑھنا سکھائیں، یہی ان کی آزادی کا معاوضہ ہوگا۔ حضرت عباس رضی اللہ عنہ سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے چچا آپ بھی معاوضہ دے کر چھوٹ جائیے۔ تو حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے۔ تو آپ نے فرمایا آپ نے مکے سے نکلتے وقت میدان جنگ میں آنے سے پہلے چچی کے پاس یہ رقم یا سونا وغیرہ کچھ رکھا کر آئے تھے آپ، حالانکہ اس وقت تیسرا کوئی شخص موجود نہیں تھا جب آپ نے اپنی اہلیہ کے پاس کچھ رقم یا سونا وغیرہ رکھا دیے تھے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی خبر دی، تو آپ نے فرمایا ٹھیک ہے میں فدیہ دے کر آزاد ہو جاؤں گا۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا بھی آزاد کر دیے گئے اور مسلمان ہو گئے فوراً کہ بھئی اس موقع پر ان دونوں کے سوا کوئی نہیں تھے وہاں پر، حضرت عباس اور حضرت عباس رضی اللہ عنہ کی اہلیہ کے سوا کوئی تیسرے شخص وہاں موجود نہیں تھے، لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ خبر دے رہے ہیں، یہ غیب کی خبر ہے، یہی علم غیب ہے جو اللہ تعالیٰ کے بتانے سے آپ کو حاصل ہوا ہے۔ حدیث نمبر 3215 حدثنا سفیان بن وکیع حدثنا ابن نمیر عن اسماعیل بن ابراہیم بن مہاجر عن عباد بن یوسف عن ابی بردۃ بن ابی موسیٰ عن ابیہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انزل اللہ علی امانین لامتی وما کان اللہ لیعذبهم وانت فیہم وما کان اللہ معذبهم وهم یستغفرون فاذا مضیت ترکت فیہم الاستغفار الی یوم القیامۃ۔ ھذا حدیث غریب و اسماعیل بن ابراہیم بن مہاجر یضعف فی الحدیث۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ سے روایت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے میری امت کے لیے مجھ پر 2 امن والی آیتیں اتاری ہیں کہ میری امت کو اللہ تعالیٰ نے 2 قسم کا امان عطا فرمایا ہے۔ ایک ہے وما کان اللہ لیعذبہم، اور اللہ ان کو عذاب دینے والا نہیں ہے اس حال میں کہ آپ ان کے درمیان موجود ہیں۔ وما کان اللہ معذبہم وہم یستغفرون، اور اللہ ان کو عذاب دینے والا نہیں ہے اس حال میں کہ وہ مغفرت طلب کر رہے ہوں۔
پس جب میں گزر جاؤں گا، میرا وصال ہو جائے گا، تو میں ان میں قیامت تک کے لیے استغفار چھوڑ دوں گا۔ مطلب یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہوتے ہوئے امت پر عذاب نہیں آ سکتا۔ آپ کے وصال با کمال کے بعد اللہ کے عذاب سے محفوظ رہنے کے لیے، اللہ کے عذاب سے امن میں رہنے کے لیے قیامت کے دن تک کے لیے استغفار ہے۔ استغفار کا سہارا ہر ایک مسلمان کو حاصل کرنا چاہیے، اللہ کی بارگاہ میں رجوع ہونا چاہیے، اور اپنے گناہوں کی جب تک مسلمان مغفرت طلب کرتے رہیں گے، اللہ سے بخشش طلب کرتے رہیں گے، اللہ تعالیٰ ان کو عذاب نہیں دے گا۔ تو اس میں بھی دیکھیے ذات کا وسیلے کا ثبوت اس آیت سے ملتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی مسلمانوں کے درمیان موجود ہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ مسلمانوں پر عذاب نازل نہیں کیا، ورنہ سابقہ امتوں کو اللہ تعالیٰ نے ہلاک کر دیا، اس لیے کہ جب تک انبیاء موجود ہوتے ہیں عذاب نہیں آتا۔ اللہ تعالیٰ عذاب نازل کرنے سے پہلے اس مقام سے انبیاء کو ہٹا لیا کرتا تھا۔ اب اس امت پر، حالانکہ اس امت میں بھی بہت سارے گناہوں کا ظہور ہو چکا ہے، جیسا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، احادیث شریفہ میں گزر چکا ہے کہ تم ضرور بر ضرور اپنے سے پہلے والی امتوں کے نقش قدم پر چلو گے، اور جس طرح ایک جوتا دوسرے جوتے کے برابر ہوتا ہے، تم ان کے شانہ بہ شانہ چلو گے، گناہوں میں، معصیت میں، فسق و فجور میں، ہر طرح کی برائی میں، حتیٰ کہ اگر بنی اسرائیل میں کوئی شخص اپنی ماں کے ساتھ زنا کیا ہے، بدکاری کیا ہے، تو اس امت میں بھی ایسا بدبخت شخص ہوگا۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا یہ، تو اس امت میں بھی بہت ساری برائیاں واقع ہو چکی ہیں، اس کے باوجود عذاب نہیں آ رہا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس امت کے درمیان موجود ہیں، اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس امت پر عذاب نازل نہیں کر رہا ہے۔ جب عذاب نازل کرنا ہوتا تھا اللہ تعالیٰ کو، تو انبیاء کو وہاں سے ہٹا لیتا تھا، اس کے بعد اللہ تعالیٰ قوم کو تباہ و تاراج کر دیتا تھا ان کی نافرمانیوں کی وجہ سے۔ لیکن اس امت مسلمہ پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے اس امت کو عذاب سے محفوظ رکھا۔ دنیا میں مکمل طور پر اس امت کا صفایا نہیں ہوگا، جیسا کہ سابقہ امتیں تباہ و برباد کر دی گئیں۔ مفتی صاحب، یہاں دو سوال میرے ذہن میں آئے، جی میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں، جی آپ میری اصلاح فرمائیے اس میں، جی کہ رئیس المنافقین کو جو حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا کرتہ مبارک ان کو پہنایا تھا، اور دینے کے بعد یہ بھی ساتھ میں فرمایا کہ اس کرتے سے اس منافق کو کچھ فائدہ ہونے والا نہیں ہے، جی اس کرتے سے اس منافق کو کچھ فائدہ ہونے والا نہیں ہے، جی ایک جی اور دوسری بات یہ ہے کہ اس میں امت کے لیے کیا یہ تعلیم ہے کہ دین اسلام کے پیغام کو حکمت سے، پیار سے، محبت سے پیش کرنا چاہیے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو کرتا پیش کیے، اس کی حکمت یہ تھی کہ آپ اس منافق کو کرتا پیش کرنے سے اس منافق کے خاندان کے کافی لوگ اسلام میں داخل ہو گئے۔ جی تو آج کل جو ہمارے معاشرے میں، سوسائٹی میں، سماج میں بعض علماء کرام ہمارے ایسے ہوتے ہیں، ان میں کئی گروپ ہے علماء کرام میں، ایک طبقہ ایسا ہے جو دین اسلام کے پیغام کو پیش کرنے میں جو ہے سختی سے پیش کرتے ہیں اور غلو کرتے ہیں اور شدت کرتے ہیں اور حکمت، محبت، پیار کو اس میں پیش نظر نہیں رکھتے۔ تو ان کے لیے یہ حدیث مبارک میں کیا یہ تعلیم ہے کہ کوئی بھی کام دین کا ہو تو اس کو حکمت سے پیش کیا جائے؟ جی، سب کے لیے یہی تعلیم ہے کہ اسلام نام ہے اخلاق کا، اخلاق پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ جس قدر بلند اخلاق ہوں گے، اسلام پھیلا بھی ہے اخلاق سے، اسلام کی نشر و اشاعت ہوئی ہے کردار سے، جیسا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک واقعہ ہے کہ ابو جہل حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک مرتبہ اس قدر ضرب و زدن کیا، مارا کہ آپ لہو لہان ہو گئے، اور اس وقت حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ شکار کے لیے گئے ہوئے تھے۔ شکار سے جب واپس آئے تو آپ کی باندی نے، حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کی باندی نے حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ سے کہا کہ آج آپ کے بھتیجے کو ابو جہل نے مارا ہے اور بے انتہا تکلیف پہنچائی ہے۔ جیسے ہی آپ سنیں، فوراً تیر کمان جو شکار کے لیے لے کر گئے تھے، وہی تیر کمان لے کر ابو جہل کے پاس پہنچے۔ وہ کعبے کے پاس بیٹھا ہوا تھا، کعبے کے پاس مجلسیں ہوتی تھی، صنادید قریش، سرداران قریش کی،
ابو جہل وہاں بیٹھا ہوا تھا، ابو جہل کو پکڑ کر آپ نے خوب اس کی پٹائی کی اور وہ کمان اس کے سر پر مار کر توڑ دی، اور اپنے بھتیجے کا بدلہ لے کر جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا کہ میں نے آپ کا بدلہ لے لیا ہے ابو جہل سے، کیا اب آپ خوش ہو گئے؟ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں۔ تو حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کو تعجب ہوا کہ جب کسی مظلوم کے ظلم کا بدلہ لیا جاتا ہے تو مظلوم کو خوشی ہوتی ہے، عام انسانوں کا تو یہ حال ہوتا ہے کہ وہ خوشی سے پھولے نہیں سماتے، لیکن میں ان کا بدلہ لے کر آ رہا ہوں اور ان کے سامنے ذکر کر رہا ہوں کہ میں فلاں سے آپ کا بدلہ لے لیا ہوں، تو ان کے دل میں خوشی کے کوئی آثار محسوس نہیں ہوتے۔ تو پھر پوچھتے ہیں کہ آپ کو کس بات سے خوشی ہوگی؟ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ مسلمان ہو جائیے، مجھے اس سے خوشی ہوگی۔ سبحان اللہ۔ تو یہ ہے اعلیٰ اخلاق۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کی خود اللہ تعالیٰ نے بھی قرآن میں تعریف فرمائی ہے کہ آپ اخلاق عظیم پر، خلوق عظیم پر فائز ہیں۔ آپ کے جیسے اخلاق ساری کائنات میں کسی کے بھی نہیں ہیں، چاہے علماء ہوں، فقہا ہوں، کوئی بھی ہوں، سب پوری امت کو یہ تعلیم دی جا رہی ہے کہ کسی کو دعوت دینا ہو، اسلام کی دعوت دینا ہو، ایمان کی دعوت دینا ہو، اور بھلائی کی دعوت دینا ہو، نیکی کی دعوت دینا ہو، تو حکمت اور نرمی کے ساتھ دعوت دینا چاہیے۔ یہی اسلام کا پیغام ہے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا مقصد اور اسلام کی نشر و اشاعت بھی اسی طریقے سے ممکن ہے۔ اچھا، اس میں ایک آخری سوال یہ تھا مفتی صاحب میرا، کہ جیسا کہ آج صبح میں جو حدیث شریف گزری آج صبح کے درس میں ہمارے جی، اس میں یہ بات بتائی کہ امر بالمعروف نہی عن المنکر کے تحت اگر ہم کام نہیں کر رہے ہیں تو جب عذاب نازل ہوتا ہے اس میں اللہ کے وہ نیک بندے بھی شامل ہوتے ہیں، جی، موجود رہتے ہیں، جی، اور جب عذاب نازل ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے نیک بندے بھی اللہ کے عذاب میں لپیٹے میں آ جاتے ہیں۔ تو اب یہاں پر جو حدیث شریف میں یہ بات بتائی گئی ہے کہ جہاں پر انبیاء علیہ السلام تشریف رکھتے ہیں، موجود ہوتے ہیں، وہاں پر اللہ کا عذاب نہیں آتا۔ جب اللہ کو عذاب بھیجنا مقصود ہوتا ہے، جب اللہ عذاب بھیجنے کا ارادہ فرماتا ہے تو وہاں سے انبیاء علیہ السلام کو اس جگہ سے ہٹا لیتا ہے۔ اور ایک حدیث میں بھی انبیاء مراد ہے یا اللہ کے نیک بندے ولی بھی ہو سکتے ہیں انبیاء کے بعد، کہ جہاں پر اللہ کے ولی جس مقام پر ہو وہاں پر بھی جو ہے عذاب نازل نہیں ہوتا ہے، یا پھر یا صرف یہ بات انبیاء سے خاص ہے؟ ہو سکتا ہے ایسا بھی کہ بھئی جہاں اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں وہاں پر بھی عذاب نازل نہیں ہوتا۔ اور ایک بات یہ بھی ہو سکتی ہے کہ ایک حدیث شریف میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے درخواست کی تھی، یہ التجا کی تھی کہ میری امت کو مکمل طور پر ختم نہ کر دے، ہلاک نہ کر دے، جیسے ایک طوفان آئے یا کوئی ایسی چیز، ایسا عذاب نازل ہو کہ پوری امت صفحے ہستی سے مٹ جائے اور کوئی باقی ہی نہ رہے، ایسا عام عذاب نہیں آئے گا۔ اب زلزلے کی شکل میں، طاعون کی شکل میں اور مختلف قسم کے عذاب تو یہ تو آتے رہیں گے، یہ ہوتے رہیں گے۔ قیامت کے نشانیاں بھی ہیں، خسف بھی ہوگا، زمین میں دھسا دیا جائے گا، کہیں زلزلہ آئے گا، کہیں طوفان آئے گا، کہیں بے انتہا بارش ہوگی، اور کہیں آندھی چلے گی، کہیں کچھ ہوگا، کہیں کچھ ہوگا۔ بہرحال سونامی لہریں آئی اس سے پہلے 2004 میں، اور تقریباً لوگ تباہ و تاراج کر دیے گئے۔ تو بہرحال یہ مختلف قسم کے عذاب چلتے رہیں گے، لیکن بالکلیہ طور پر پوری دنیا سے نام و نشان مٹ جائے امت کا، ایسا نہیں ہوگا کبھی بھی۔ حدیث نمبر 3216، حدثنا احمد بن منیع حدثنا وکیع عن اسامہ بن زید عن صالح بن قیسان عن رجل لم يسمه عن عقبة بن عامر ان رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم قرأ هذه الآية على المنبر واعدوا لهم ما استطعتم من قوة قال الا ان القوة الرمي 3 مرات الا ان الله سيفتح لكم الارض وستكفون المؤنة يعجزن احدكم ان يلهو باسمه وقد روى بعضهم هذا الحديث عن اسامة بن زيد عن صالح بن قيسان عن عقبة بن عامر وحديث وكيع صح وصالح بن قيسان لم يدرك عقبة بن عامر وادرك ابن عمر۔ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ممبر شریف پر رونق افروز ہو کر یہ آیت پڑھی ہے، اور تم ان کے لیے جتنی تمہاری طاقت ہے اتنی تیاری کرو، دشمنان اسلام کے لیے تم ہمیشہ تیار رہو، ٹرینڈ ہو جاؤ، تربیت حاصل کرو، جنگی تربیت حاصل کرو، فنون سپاہ گیری میں مہارت حاصل کرو، آگاہ ہو جاؤ۔ اچھا، اب پھر 3 مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سن لو قوت سے کیا مراد ہے؟ اس آیت میں تیر اندازی مراد ہے، تیر اندازی سیکھو، تیر چلانا سیکھو، دشمن کو صحیح نشانہ لگا کر ختم کرنے کی پریکٹس کرو، مشق کرو۔ 3 مرتبہ فرمایا۔ اب قوت سے مراد کیا ہے آیت میں؟ دشمن کے مقابلے کی تیاری کرنا ہے، قوت جتنی ہو سکے اتنی
تیار کرو۔ قوت سے مراد ہے تیر اندازی کرنا، تیر چلانا سیکھنا مراد ہے۔ اب ہر دور کے تقاضے الگ ہوتے ہیں، جنگ کے طریقے الگ ہوتے ہیں، تو جنگ موجودہ زمانے کے لحاظ سے جو جس زمانے میں زندگی گزار رہا ہے اس زمانے کے لحاظ سے اس کو میدان جنگ میں بھی دشمنان اسلام سے لڑنے کے لیے مقابلے کی تیاری کرنا چاہیے، فنون سپاہ گیری میں اور جنگی مشق میں مہارت حاصل کرنا چاہیے۔ پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آگاہ ہو جاؤ، عن قریب تمہارے لیے زمین فتح کی جائے گی اور مشقت سے تم کو بے نیاز کر دیا جائے گا، یعنی جو محنت مشقت برداشت کرنی پڑتی ہے معاش کے لیے، معاش کی فکر کرنی پڑتی ہے، وہ چیزیں تمہارے لیے زیادہ برداشت کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ اللہ تعالیٰ فتوحات کے تم پر دروازے کھول دے گا، مال غنیمت آئے گا اور بہت زبردست مال و دولت کی فراوانی ہوگی، یہ مشقت یہ مشکل کی زندگی ختم ہو جائے گی۔ اس وقت تم تیر اندازی کے کھیل سے عاجز نہ ہو جانا، مطلب یہ ہے کہ جب مال و دولت کی فراوانی آ جائے، خوشحالی آ جائے، ہر طرف خوشحالی کا دورہ ہو، تو ایسے وقت بھی تیر اندازی سے غافل نہیں ہونا بلکہ تیر چلانا سیکھنا چاہیے، دشمنان اسلام سے مقابلے کی تیاری کرتے رہنا چاہیے، کیونکہ کوئی نہیں کہہ سکتا کہ کس وقت پھر دوبارہ جنگ کا ماحول پیدا ہو جائے، خوشحالی آ جائے، امن کا ماحول ہو، تو یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ اب جنگ ہوگی نہیں، دشمنان اسلام کے مقابلے کی اب ضرورت نہیں ہے، کوئی دین کا دشمن باقی نہ رہا، یہ نہیں سمجھنا چاہیے۔ مال و دولت کی فراوانی کے باوجود ایک مسلمان کو ہمیشہ سپاہی کی زندگی گزارنا چاہیے، جس طرح ایک مرد مومن ہوتا ہے طاقتور، دشمنان اسلام سے مقابلہ کرنے کی طاقت رکھتا ہے، ایسے اس کو ہمیشہ تیار رہنا ہے کسی بھی ناگہانی بلا اور مصیبت سے نمٹنے کے لیے۔ بعض لوگوں نے یہ حدیث بواس اسامہ بن زید اور صالح بن کیسان عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ سے روایت کی۔ حدیث وکیع زیادہ صحیح ہے، صالح بن کیسان نے عقبہ بن عامر کو نہیں پایا، البتہ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما کو پایا ہے۔ حدیث نمبر 3217۔ حدثنا عبد بن حمید اخبرنی معاویۃ بن عمرو عن زائدہ عن الاعمش عن ابی صالح عن ابی ہریرہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لم تحل الغنائم لأحد سود الرؤوس من قبلكم كانت تنزل نار من السماء فتأكلها قال سليمان الأعمش ومن يقول هذا إلا أبو هريرة الآن فلما كان يوم بدر وقعوا في الغنائم قبل أن تحل لهم فأنزل الله لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم هذا حديث حسن صحيح۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم سے پہلے کسی سیاہ سر والے انسان کے لیے مال غنیمت حلال نہ تھا، آسمان سے آگ اترتی اور اسے کھا لیتی۔ سلیمان اعمش کہتے ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے سوا کون یہ بات کہتا ہے؟ بدر کے دن اس سے پہلے کہ غنیمت حلال ہوتی لوگ اس پر ٹوٹ پڑے، اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی لولا کتاب من اللہ سبق لمسکم فیما اخذتم عذاب عظیم۔ اگر اللہ پہلے ایک بات نہ لکھ چکا ہوتا تو اے مسلمانوں تم نے جو کافروں سے بدلے کا مال لیا ہے، مال غنیمت لیا ہے، اس کی وجہ سے تم عذاب الہی کی گرفت میں آ جاتے۔ بہرحال اس حدیث شریف میں یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو اللہ نے یہ خصوصیت عطا فرمائی کہ سابقہ امتوں کے لیے مال غنیمت حلال نہیں تھا۔ دشمن سے مقابلے کے بعد دشمن زیر ہو جائے، قیدی ہو کر آئے اور اس کا مال مسلمانوں کے ہاتھ آ جائے تو وہ مال غنیمت کہلاتا ہے، اس میں مسلمانوں کو حصہ ملے گا، اس کی تقسیم عمل میں آئے گی۔ لیکن سابقہ امتوں میں اس مال کی تقسیم نہیں ہوتی تھی، بلکہ سارا مال غنیمت لے جا کر ایک میدان میں رکھ دیا جاتا اور آسمان سے آگ اترتی اور اس مال کو جلا دیتی تھی، استعمال کرنے کا کسی کو حق نہیں تھا۔ اور آسمان سے آگ کا اتر کر اس کو جلا دینا یہ ان کے جنگ میں شرکت کی مقبولیت کی نشانی تھی۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل اس امت کے لیے مال غنیمت کو حلال قرار دیا۔ تو اب راوی بیان کرتے ہیں کہ جنگ بدر میں جب کہ ابھی مال غنیمت حلال نہیں ہوا تھا، مسلمانوں نے اس کو حاصل کیا، تو اس پر یہ آیت نازل ہوئی کہ اللہ تعالیٰ نے چونکہ لوح محفوظ میں لکھ دیا تھا کہ مسلمان مال غنیمت لیں گے اور اللہ